الرحمن الرحیم وفی جعل المثالین من تتمۃ التعریف لافادۃ هذا القید تکلف مثل لبیک اصلہ الب لک البابین ای اقیم لخدمتک وامتثال امرک ولا ابرح عن مکانی اقامۃ کثیرۃ متتالیۃ فحذف الفعل واقیم المصدر مقامہ ورد الى الثلاثی بحسب زوائده ثم حذف حرف الجر من المفعول واضيف المصدر اليه ويجوز ان يكون من لب بالمكان بمعنى الب فلا يكون محذوف الزوائد وعلى هذا القياس ساعديك اي اسعدك اسعادا بعد اسعاد بمعنى اعينك الا ان اسعد يتعدي بنفسه بخلاف الب فانه يتعدي باللام. یہاں تک کہ عبارت میں مفعول مطلق کے فعل کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کرنے کا جو آخری مقام بیان کیا گیا تو وہ یہ تھا کہ جب مفعول مطلق تثنیہ واقع ہو. جب مفعول مطلق کیا واقع ہو؟ تثنیہ واقع ہو، لیکن تثنیہ کے معنی کا ارادہ مقصود نہ ہو. تثنیہ واقع ہو لیکن مانن تثنیہ نہ ہو بلکہ مانن تکثیر اور تکرار کا معنی دیتا ہوں. اس کا معنی دیتا ہوں؟ ہاں، تکثیر اور تکرار کا معنی دیتا ہوں. تو ایسے مقام پر یہ قرینہ سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہاں پہ عربی متکلم نے مفعول مطلق کو تثنیہ ذکر کیا ہے تو تکرار ہی کا معنی لیا ہے یا دو کا معنی لیا ہے. اگر دو کا معنی لیں گے تو وہاں پر مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب نہیں ہوگا. جیسے کوئی کہے ضربت زیدن ضربین، ضربت زیدن میں نے زید کو مارا کتنی مرتبہ؟ تو ضربین سے اس نے تثنیہ کا ارادہ کر لیا ہے تو ضربت فعل کو حذف نہیں کیا جائے گا. تو اس کی یہاں مثال دی گئی ہے وہ لبیک اور صادق. یہ مثال دی گئی کہ لبیک اور صادق وہ مفعول مطلق ہے جس کے فعل کو وجوبی قیاسی طور پر کیا کر دیا گیا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ لبیک اصل میں یہ تثنیہ ہے لبین کا. کس کا؟ لبین ثلاثی مجرد ہے، لبن سے لبین، اور باب افعال میں اس کو اگر لے کے جائیں گے جیسے ضربہ سے اضربہ اضراب ہے نا، کرما سے باب افعال میں کیا لے کے جاتے ہیں؟ ہاں، اکرام ہو جاتا ہے. کروما سے کیا ہو جاتا ہے؟ تو ایسے ہی جو ہے باب افعال میں اگر اس کو ہم لے کے جائیں گے تو ہو جائے گا الببا یلببو الباب. الببا یلببو تو الباب ثلاثی مزید فی ہے، اور لبن یا لبن، لبن جو ہے ثلاثی مجرد ہے. ہم جو بولتے ہیں وہ بولتے ہیں لبیک. حاضری جب لیتے ہیں تو لبیک بولتے ہیں. لبیک اصل میں کیا ہے؟ کہتے ہیں لبیک اصل میں یہ ہے البو لکا البابین کا مخفف ہے، شارٹ ہے. البو لکا البابین، البو لکا البابین. کیسے اس میں اختصار کیا گیا؟ کہتے ہیں البابین. دیکھیں یہاں پر تثنیہ واقع ہے. البابین کا مطلب ہوتا ہے فرما برداری کرنا. کیا معنی ہوتا ہے؟ البو لکا کا معنی ہوگا میں آپ کی فرما برداری کروں گا یا کرتا ہوں، میں آپ کی خدمت کرتا ہوں. البابین کتنی مرتبہ؟ یہ دو مرتبہ بولنا مقصود نہیں ہوتا. خادم جو ہے دو ہی بار خدمت کرے گا ایسا نہیں. تو البابین تثنیہ تو ہے لیکن یہاں پہ تکثیر کا معنی لیا گیا اور کہا گیا میں بار بار آپ کی خدمت میں حاضر رہوں گا. یہ مراد ہے، میں بار بار آپ کی خدمت کروں گا. ٹھیک ہے. تو البابین تثنیہ ہے لیکن تثنیہ کا معنی ملحوظ نہیں ہے بلکہ کون سا معنی ہے؟ تکثیر کا معنی ہے. تو البابین کے فعل البو جو اکرموں کے وزن پر ہے فعل مضارع، اس کو کیا کر دیا گیا؟ اب بچا البابین لکا، البو لکا، البو البابین لکا. کیا بچا؟ البو لکا، یعنی جو بھی مخاطب ہے سامنے موجود اس کو جب آپ کہتے ہیں لبیکا تو سامنے والے کو آپ کہتے ہیں کہ میں حاضر ہوں آپ کے لیے. یہ کہتے ہیں آپ کی خدمت کرنے کے لیے. تو البابین لکا سے لبیک کیسے بن گیا؟ تو کہتے ہیں البابین جو ثلاثی مزید فی تھا اس کے مزید فی حرف کو ہٹا دیا اور اس کے مجرد حروف کو باقی رکھا. تو الباب میں دونوں الف زائد ہیں. دونوں الف کیا ہے؟ یعنی اس پر زیادتی ہوئی نا. ایک حمزہ جو شروع والا حمزہ وہ باب فعال کا ہے اور آخر میں مصدر کا باب فعال کے عین کے بعد جو الف زیادہ ہے وہاں پہ تو دونوں الف کو کیا کر دیا؟ حذف کر دیا. تو حرف اصلی لام با بچا، لبن بچا. کیا بچا؟ تو البابین سے اگر مزید فی حروف کو ہٹا دیا جائے، زائد حروف کو ہٹا دیا جائے تو بچے گا لبین. کیا بچے گا؟ اب ہو جائے گا البابین لکا سے لبین لکا. کیا ہو جائے گا؟ لبین لکا. پھر لبین لکا میں لام جارہ جو ہے نا لکا میں اس کو محذوف کر دیا، اس کو حذف کر دیا.
تو بچا لبینی کا، کیا بچا؟ اب لبین کو مضاف بنا دیا کاف ضمیر کی طرف، تو اضافت کی وجہ سے نون اعرابی گر گیا، کیا بچا؟ لبیکا بچ گیا، کاف زبر کا ہے وہ لبیکا، وقف کی صورت میں لبیک بولتے ہیں۔ یہ اس میں تعویل ہوئی، اس طرح سے جو ہے کہا گیا کہ اس کا فعل الیبو یہاں کیا ہے؟ بولیے محذوف۔ اور بعض لوگوں نے کہا کہ یہ تعویل کی اتنی لمبی چوڑی تعویل کرنا کہ پہلے البابینی تھا، البابینی سے لبینی بنایا، اتنا نہ کہہ کر وہ سیدھا بولتے ہیں کہ یہ لبا بالمکان ایک لفظ عربی لوگ استعمال کرتے ہیں لبا یلبو کے معنی میں، لبا یلبو کے معنی میں، اس سے کسی مکان میں ٹھہرنا، حاضر رہنا اس کو بولتے ہیں۔ تو ثلاثی مجرد سے ہی مانیں گے اس کا مصدر، تو البو لبینی لکا ہو جائے گا، البو البو البابینی لکا، پھر البابین سے دونوں الف کو حذف کرنا، اتنے تعویل نہ کرنے کے بجائے بعض لوگوں نے کہا کہ یہ لبینی لکا تھا، کیا تھا؟ لبینی لکا، اور اس کا فعل البو تھا ثلاثی مجرد سے، البو نہیں تھا باب فعال سے ثلاثی مزید کی سے۔ لبینی لکا میں آسان ہو گیا کہ لام جارہ کو حذف کیا، پھر لبین کو کاف کی طرف مضاف کر دیا، تو اس میں ایک ہی چیز کو حذف کرنا لازم آ رہا ہے جب ثلاثی مجرد مانتے ہیں، اور ثلاثی مزید بھی مانتے ہیں تو الف، دونوں الف کو پہلے حذف کرنا پڑے گا، پھر لام جارہ کو حذف کرنا پڑے گا، پھر تثنیہ کرنے کی وجہ سے نون اعرابی کو کیا کرنا پڑے گا؟ حذف مارنا پڑے گا۔ تو خیر یہ الیبو لکا البابین سے، یا البو لبینی لکا سے، الیبو البابینی لکا یا البو لبینی لکا سے بن گیا لبیک، اور اس کے فعل کو حذف اس لیے کیا گیا کیونکہ یہ تثنیہ ہے لیکن تکرار کے لیے واقع ہے، مفعول مطلق تثنیہ ہے لیکن کس کے لیے واقع ہے؟ تکرار کے لیے۔ ایک اسی طرح کی ایک مثال دی گئی ہے سعدیک، کیا مثال دی گئی ہے؟ یہ اصل میں تھا اسعدک اسعادن، کیا تھا؟ اسعادن بعد اسعادن، اصل عبارت تھی اسعدک اسعادینی، کیا تھا؟ یہ کب بلایا جاتا؟ لبیک و صادق، صادق کا مطلب ہوتا ہے میں آپ کی مدد کے لیے ہمیشہ تیار ہوں، تو عربی لوگ بولتے ہیں صادق، یعنی میں آپ کی ہمیشہ مدد کرنے کے لیے، آپ کسی بھی پریشانی میں ہو میں آپ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، تو صادق بولتے ہیں۔ تو یہ صادق اصل میں تھا اسعادینی، نیند آ رہی ہے آپ کو؟ کیا اصل میں تھا؟ اسعادینی، اسعادینی، اور اس کا فعل تھا اسعدو، کیا تھا؟ باب افعال سے متکلم کا صیغہ اسعدو، یعنی میں آپ کی اسعدو کا میں آپ کی مدد کروں گا، اسعادین دو بار مدد کرنا نہیں بلکہ کنٹینیو لگاتار۔ تثنیہ جب کس کے لیے واقع ہو؟ تکسیر کے لیے ہو تب نہ مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جاتا ہے۔ تو اسعدو کا اسعادین کا یہ مطلب نہیں کہ میں آپ کی دو بار مدد کروں گا، بلکہ مطلب یہ ہے کہ میں ہمیشہ آپ کی مدد کروں گا، ایک بار مدد کروں گا پھر مدد کروں گا پھر مدد کروں گا، مدد کرتے رہوں گا۔ تو اسعدو کا اسعادین سے بنا دیا گیا سعدی کا، کیا بنا دیا گیا؟ اس میں وہی ہوا کہ کاف ضمیر کی طرف اسعادین کو مضاف بنا دیا گیا، اور اسعادین جو ثلاثی مزید فی تھا اس کو کیا بنا دیا گیا؟ ثلاثی مجرد، یعنی اسعادین سے دونوں حمزہ کو کیا، الف کو کیا کر دیا گیا؟ حذف کیا، شروع کا حمزہ اور عین کے بعد الف، اسعاد الف ہے اس کو حذف کر دیا گیا۔ اس طرح یہاں پہ تعلیل ہوئی۔ اچھا ایک بات انہوں نے شروع میں یہ تو مثال کی وضاحت ہو گئی نا، دو مثال صاحب کافیہ نے بیان کی ہے، دونوں مثال کی وضاحت ہو گئی کہ لبینی اصل میں کیا، لبیک اصل میں کیا تھا؟ الیبو البابینی لکا، الیبو البابینی، اصل میں باب افعال الباب جو ہے نا یہ لام کے ذریعے متعدی ہوتا ہے، کس کے ذریعے سے؟ اور اسعدہ اسے کے ساتھ بغیر لام کے متعدی ہوتا ہے، اس لیے اسعدو لکا نہیں بولیں گے، اسعدو کا بولیں گے، اور الیبو کا نہیں بولیں گے بلکہ الیبو لکا بولیں گے۔ الیبو البابینی لکا تھا، اور اس صادق اصل میں کیا تھا؟ اسعدک اسعادین، اسعدک اسعادن، انہوں نے وہ معنوی طور پر نکالا اسعدک اسعادم بعد اسعادن، یہ بتانے کے لیے یہاں پر تثنیہ جو ہے تکسیر کے لیے ہے، دو کے معنی پر دلالت کرنے کے لیے نہیں ہے۔ بیچ میں اوپر ایک بات یہ بیان کی ہے، صاحب شرجامی کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو پیچھے یہ بیان کیا کہ یہ جو صورت ہے، یہ والی صورت مفعول مطلق کے فعل کو حذف کیا جب مفعول مطلق تثنیہ ہو، تو اس میں اوپر انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک قید کا اضافہ ضروری ہے کہ مفعول مطلق جب تثنیہ واقع ہو تکسیر کا معنی دے تو اس میں فعل کو حذف کرنا واجب ہے، یہ ہمیشہ نہیں ہوگا، یہ ہمیشہ بلکہ جب مضاف کر دیا جائے تب ہوگا، یہ کہا تھا نا پیچھے، اس لیے کہا کہ فرجع البصر کرتین جو ہے، کرتین کو جو ہے حذف کے فعل کو حذف نہیں کیا گیا
قرتین کے فعل کو حذف نہیں کیا گیا کیونکہ یہاں پر وہ مضاف واقع ہے، تو مضاف ہونا ضروری ہے۔ کیا ہونا ضروری ہے؟ اس قید کو صاحب قافیہ نے ذکر نہیں کیا، اس قید کو کہ مضاف تثنیہ واقع ہو، ساتھ ہی ساتھ کیا ہو، صرف کہا صاحب قافیہ نے کہ وقع مسنن، کیا واقع ہو، وہ تثنیہ واقع ہو، و مضافن مضاف واقع ہو، یہ بات انہوں نے بیان نہیں کیا۔ حالانکہ یہ والی شرط اور یہ والی قید کو بیان کرنا وہاں ضروری تھا، لیکن صاحب قافیہ نے اس بات کو بیان، اس بات کو کس نے بیان کیا؟ صاحب شرح جامی نے، کہ یہ قید کی وہاں ضرورت تھی، ان کو وہاں پہ بیان کرنا چاہیے۔ تو صاحب شرح جامی نے جب یہ کہا کہ ان کو بیان کرنا چاہیے تھا، تو ان کو بعض لوگوں نے، یا اس اعتراض کا بعض لوگوں نے اپنی اپنی کتابوں میں اس طرح جواب دیا ہے کہ جب قافیہ کی جن لوگوں نے شرح لکھی ہے نا، ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی کہ یہاں پر یہ قید ضروری تھا، قید کو بیان کرنا ضروری تھا۔ کون سی قید؟ کہ مضاف و تثنیہ کے ساتھ ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ مضاف ہو تب مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہوگا، یہ قید نہ ہو تو پھر یہ قاعدہ واجب وجوبی نہیں ہو پائے گا۔ تو اس قید کو صاحب قافیہ نے کیوں چھوڑا ہے؟ تو بعض شارحین نے اس کا اس طرح جواب دیا کہ انہوں نے صاحب قافیہ نے کیا کیا ہے، مثال پر اکتفا کر لیا۔ کیا کر لیا؟ مثال دیکھیے جناب، صاحب قافیہ نے دونوں کیسی دی ہے؟ مضاف والی دی ہے نا، تو وہ یہ قید جو ہے مثال ہی سے آپ سمجھ لیجئے۔ یہ کون لوگوں نے جواب دیا ہے؟ ان کے علاوہ جو قافیہ کی جن لوگوں نے شرح کی ہے ان کی طرف سے انہوں نے یہ جواب دیا ہے کہ صاحب قافیہ نے اس قید کو ذکر نہیں کیا، مضاف والی قید کو، ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ مثالوں کے ضمن میں وہ قید کیا ہے، آپ سمجھ سکتے ہیں، موجود ہے کہ دونوں مثال کیسی دی گئی ہے؟ مضاف والی، تثنیہ کی دونوں مثال کیسی ہے؟ تو مثال سے ہی آپ کو سمجھ لیجئے کہ اس میں جیسے تثنیہ ہونا ضروری ہے، ایسی کیا ہونا ضروری ہے؟ تو ایسا نہیں کہ انہوں نے قید کو ذکر نہیں کیا، بلکہ ذکر تو کیا لیکن صراحت سے نہیں، بلکہ مثال کے ذریعے سے ذکر کیا۔ یہ بعض لوگوں نے کیا دیا ہے؟ جواب دیا۔ تو صاحب شرح جامی کو یہ جواب پسند نہیں، یہ کون سی بات ہے کہ مثال میں قاعدہ بیان کر دیا؟ تو کہا کہ یہ تکلف والی بات ہے، آپ کو ایکسیپٹ یہ کرنا پڑے گا کہ صاحب قافیہ کو ایک قید کا ذکر کرنا چاہیے تھا، انہوں نے قید کا ذکر نہیں کیا، یہ موٹی سی بات ہے۔ اب ان کو بچانے کے لیے یہ کہنا کہ نہیں انہوں نے مثال کے ضمن میں مثال پڑھ کر کے آپ سمجھ لیجئے اس قاعدے کو، تو ایسا نہیں ہے۔ پھر تو ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ کیا بولتے ہیں، لبین جو ہے الباب باب فعال کا، تو کیا باب فعال سے بھی ہونا ضروری ہے کیا؟ اور کیا کاف ضمیر کی طرف ہی مضاف ہونا ضروری ہے کیا؟ مثال میں کاف ضمیر کی طرف مضاف کیا گیا، تو پھر یہ بھی کوئی سمجھے گا کہ کاف ضمیر کی طرف ہی کیا ہونا چاہیے اس کو، حالانکہ کاف ضمیر کے علاوہ دوسرے ضمیر کی طرف مضاف ہو تو بھی چل جائے گا۔ اس لیے مثال کے ضمن میں وہ قید ذکر ہے، یہ جواب دینا صاحب شرح جامی کو کہا کہ یہ تکلف ہے۔ کیا ہے یہ؟ تکلف ہے۔ دیکھیے کہتے ہیں وفی جعل المثالین من تتمۃ التعریف لافادۃ ھذا القید تکلف، اس افادے کے لیے، یعنی مضاف والا جو قید کا افادہ ہے، اس افادے کے لیے تعریف کے تتمہ میں سے، یعنی تعریف کے مکمل ہونے میں سے دونوں مثالوں کو کر دینے میں تکلف ہے۔ الٹا میں نے ترجمہ کیا، ترجمہ کیسے کیا؟ اس کا مفہوم یہاں تک کی بات کہ یہ ہے کہ یہ والی جو قید ہم نے بیان کی کہ مضاف بھی ہونا چاہیے، یہ والی قید جو ہے تعریف کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ تعریف کے مکمل ہونے کے لیے کیا ہے؟ ضروری ہے۔ تو اب اس قید کا فائدہ دینے کے لیے کلام تعریف کو مکمل کرنے کے لیے یہ کہنا کہ مثال ہی میں یہ دونوں، یہ قید کیا ہے؟ مذکور ہے، یہ بات بیان کرنا کیا ہے؟ تکلف ہے۔ تکلف ہے نہیں زور زبردستی کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ وفی جعل المثالین، اور دونوں مثالوں کو کرنے میں، من تتمۃ التعریف، تعریف کے تتمہ میں سے، لافادۃ ھذا القید، اس قید کا فائدہ دینے کے لیے، یعنی اضافت کے قید کا فائدہ دینے کے لیے یہ بولنا کہ یہ تتمہ تعریف میں سے جو بات ہے اضافت والی، یہ دونوں مثالوں میں ہی کیا ہے؟ موجود ہے، ایسا کرنا تکلف، کیا ہے؟ تکلف ہے۔ مثل لبیک، جیسے لبیک اصلہ الب لک البابین، اس کی اصل کیا ہے؟ الب لک البابین اے اقیم لخدمتک،
یعنی میں آپ کی خدمت کے لیے قائم ہوں، و امتثال امرک، اور آپ کے حکم کی بجا آوری کے لیے، ولا ابرح عن مکانی، اور میں اپنی جگہ سے ہل نہیں رہا ہوں، اقامتاً کثیرتاً متتالیتاً، اس طور پر کہ لگاتار کئی بار اقامت باقی ہے، ٹھہرنا باقی ہے۔ یعنی مراد یہ ہے کہ میں آپ کی خدمت میں لگاتار حاضر ہوں، میں آپ کی خدمت میں یہاں سے جگہ چھوڑ کر کے کہیں اور نہیں جا رہا ہوں۔ یہ خادمین کہتے رہتے ہیں، لبیک، جو بادشاہ کے بغل میں کھڑے رہتے تھے نا، وہ کہتے تھے۔ فحذف الفعل، تو فعل کو کیا کر دیا گیا؟ وَأُقِيمَ الْمَصْدَرُ مَقَامَهُ، اور مصدر کو اس کی جگہ قائم کر دیا گیا۔ وَرُدَّ إِلَى الثُّلَاثِيِّ، اور ثلاثی کی طرف پھیر دیا گیا۔ الباب جو ثلاثی مزید فی تھا، اس کو ثلاثی مجرد کی طرف پھیر دیا گیا، بحسب زوائدہ، کیسے؟ اس کے زائد حروف کے حسب کے ساتھ۔ ثم حذف حرف الجر، پھر حرف من المفعول، کس چیز سے؟ مفعول سے، یعنی لکا جو ہے نا، لام کے واسطے سے الیبو کا مفعول بھی ہے، لام کے واسطے سے الیبو کا کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول کو حذف کیا گیا۔ وَأُضِيفَ الْمَصْدَرُ إِلَيْهِ، اور مصدر کی اس کی طرف کیا کر دی گئی؟ اضافت کر دی گئی۔ وَيَجُوزُ أَن يَكُونَ مِن لَبَّ بِالْمَكَانِ، اور یہ بھی جائز ہے کہ لبیک یہ نکلا ہو لبا بالمکان لفظ سے، الیبو الباب سے نہیں، بلکہ لبا یلب ثلاثی مجرد سے، بمعنی البا، جو کس معنی میں ہو؟ البا کے معنی۔ فلا یکون محذوف الزوائد، تو زوائد محذوف کو حذف کرنے کی بات نہیں ہوگی، جو اوپر کہا نا کہ دونوں حمزہ اور الف کو حذف کر دیجئے، یہ بات نہیں ہوگی۔ فلا یکون محذوف الزوائد، تو یہ مثال محذوف الزوائد نہیں ہو پائے گی، یعنی یہ اپنی اصل پر رہے گی۔ کس پر رہے گی؟ لبین ہو جائے گا، البابین نہیں ہوگا، لبین رہے گا۔ وہ علی ھذا القیاس، اور اسی قیاس پر، یعنی اسی قاعدے پر صادق بھی ہے۔ اے اسعدک اسعادا بعد اسعاد، اس کا مطلب ہوتا ہے اسعدک اسعادا بعد، یعنی میں ایک مدد کے بعد دوسری مدد کنٹینیو آپ کی کرتا رہوں گا۔ بمعنی اعینک، اسعدک کس معنی میں ہے؟ اردو ترجمہ دونوں کا ہم کیا کریں گے؟ میں آپ کی مدد کروں گا۔ الا ان اسعد یتعدی بنفسی، مگر اسعدو جو ہے متعدی بنفس ہی ہے، یعنی اس کو مفعول بھی ذکر کرنے کے لیے کسی لام وغیرہ کی ضرورت نہیں، بخلاف الیب، بخلاف کس کے؟ فإنه یتعدی باللام، کہ وہ متعدی باللام ہوتا ہے، لام کے واسطے سے مفعول بھی آتا ہے، اس لیے الیبو کا نہیں بولیں گے، الیبو لکا بولیں گے، اور یہاں اسعدو لکا نہیں بولیں گے، کیا بولیں گے؟ اسعدو کا۔ یہاں تک مفعول مطلق کے فعل کو وجوبی قیاسی طور پر حذف کرنے کے 4-5 اور تفصیلی طور پر دیکھا جائے تو 7 مقامات، پہلے مقام میں 3 مقام ہیں، اس کے بعد 4 مقام اور 4 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 7 مقام ہو گئے۔ یہ 7 مقامات بیان کر دیے گئے۔ اب یہاں سے مفعول بہ کا ذکر ہو رہا ہے، اس کا مفعول بہ بھی وہ اسم ہے جو منصوب ہوتا ہے، منصوبات میں سے ہے نا، یہ منصوبات میں پہلا منصوب بیان کیا مفعول مطلق، اب دوسرا مفعول بھی بیان کر رہے ہیں، مفعول بھی، پہلا مفعول مطلق بیان کر دیا، اب کیا بیان کر رہے ہیں؟ مفعول بھی۔ کس کو کہتے ہیں؟ تو مفعول بھی وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس پر فاعل کا، تو جس پر فاعل کا فعل واقع ہو وہ ذات مفعول بھی نہیں ہوتا۔ ضربت زیدن، تو لفظ زید مفعول بھی ہے کہ وہ جو جس کو زید مارا بیٹھ کے رو رہا ہے وہ مفعول بھی ہے، جو رو رہا ہے وہ مفعول بھی ہے، یا لفظ زید مفعول بھی ہے؟ نہیں، تو یہ نحوی لوگ لفظ سے بحث کرتے ہیں کہ وہ زید سے بحث کرتے ہیں، تو کئی بار میں بتا چکا، اس لیے پیچھے مفعول مطلق میں لفظ اسم لایا نا، اسم و ما ایسا لفظ پیچھے آیا، وہ مصدر پر دلالت کرنے والا اسم، تو یہاں پر بھی اسم کی قید ہے، کیا ہے؟ وہ یعنی اس چیز پر دلالت کرنے والا لفظ جس پر کیا واقع ہوا ہو؟ فاعل کا فعل واقع ہوا ہو، فاعل کا فعل جس چیز پر واقع ہوا ہو نا، اس چیز پر دلالت کرنے والا جو اسم ہوگا وہ اسم کیا کہلائے گا؟ جیسے آپ نے زید کو مار دیا، تو آپ نے ایک شخص کو مارا، اس شخص پر دلالت کرنے والا اسم لفظ زید ہو مثال کے طور پر، یعنی جس کو آپ نے مارا اس پر دلالت کرنے والا لفظ کیا ہو؟ لفظ زید، یعنی اس کا نام کیا ہو؟ لفظ زید ہو۔
لفظ تو اب آپ کہیں گے ضربت زیدن، ضربت زیدن، تو زیدن لفظ زیدن مفعول بھی ہوگا، وہ جو رو رہا ہے بیٹھ کے وہ مفعول بھی، بات سمجھ میں آئے کہ نہیں آئی؟ یعنی جو رو رہا ہے اس ذات پر دلالت کرنے والا ایک اسم، ایک لفظ. تو تعریف تو یوں ہی کرتے ہیں کہ مفعول مطلق وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، لیکن یہ مکمل تعریف نہیں ہے، بلکہ اصل تعریف یہ ہے کہ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو رہا ہے اس پر دلالت کرنے والا لفظ کیا ہوتا ہے؟ مفعول بھی ہوتا ہے. سمجھ گئے بات آئی؟ تعریف یہی کریں گے کہ ما المفعول به ہوا ما وقع علیہ فعل الفاعل، ہوا ما وقع علیہ، کہ مفعول مطلق وہ ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو. تو اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ زائد ہے جس پر فاعل کا فعل واقع ہو، جس کو پٹائی لگی ہے وہی مفعول بھی ہونا چاہیے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. تو وہ سے پہلے وہ اسم، لفظ اسم کیا ہے؟ محذوف ہے. قرینہ کیا ہے حذف پر؟ تو قرینہ یہ ہے کہ پہلے والے میں لفظ اسم ذکر کیا ہے تو سارے جگہ لفظ اسم کیا ہوں گے؟ مذکور ہوں گے، اگرچہ لفظوں میں نہیں حذف ہو تو ہر جگہ لفظ اسم محذوف. مفعول فی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں فاعل کا فعل واقع ہو، یہی نا. تو زید نے اگر کسی کو گھر میں مارا تو وہ گھر مفعول مطلق فی نہیں ہوگا، بلکہ گھر پر دلالت کرنے والا عربی زبان کا جو لفظ ہے دار، وہ لفظ کیا ہوگا؟ ابھی بات سمجھ میں آئی؟ دونوں میں فرق سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا؟ دیکھیے کہتے ہیں کہ المفعول به ہوا ما وقع، مفعول به وہ ہے کہ واقع ہو، اے ہوا اسم ما وقع. ہوا ما وقع کے بعد صاحب شرح جامع عبارت لا رہا ہے اسم ما وقع، یعنی اس چیز پر دلالت کرنے والا اسم کہ واقع ہوا ہو علیہ اس پر فعل الفاعل، کیا؟ فاعل کا فعل. اب سب سے پہلا اعتراض کہ جب لفظ اسم کا ذکر کرنا ضروری تھا تو صاحب کافی نے ذکر کیوں نہیں کیا؟ تو کہا ولم یذکر اسم یا ولم یذکر اسم، لفظ اسم ذکر نہیں کیا گیا اکتفاء بما سبق، کس پر اکتفا کرتے ہوئے؟ ما سبق کے اوپر. پیچھے جو عبارت گزری ما سبق پر، پیچھے جو گزرا اس پر اکتفا کرتے ہوئے. فی المفعول مطلق، مفعول مطلق میں جو گزرا اس پر اکتفا کرتے ہوئے. والمراد بوقوع فعل الفاعل علیہ تعلقہ بلا واسطۃ حرف الجر. یہاں سے کچھ باتیں بیان کر رہے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہو تو اس جس چیز پر واقع ہو اس کو کیا کہیں گے؟ مفعول بھی، یعنی واقع جس پر ہو رہا ہے اس پر دلالت کرنے والا لفظ. اتنی تعویل ہمیں ہر بار نہیں کروں گا، آپ سمجھتے جائیے. جس پر مفعول مطلق کا فعل واقع ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ جس پر فاعل کا فعل واقع ہو اس کو کیا کہا جائے گا؟ مفعول بھی. تو کہا کہ فاعل کا فعل جس پر واقع ہو تو یہ وقوع کی دو صورتیں ہوں گی. کتنی صورتیں؟ دو صورتیں. ایک حرف جر کے واسطے سے بھی وہ فعل واقع ہو، یا حرف جر کے واسطے کے بغیر وہ فعل واقع ہو. جیسے مررت بزید، میں زید پر گزرا، میرا گزر زید پر ہوا، ایسے بولتے ہیں نا، یعنی زید مراد زید کے پاس سے. تو گزرنے کا کام زید پر واقع ہوا کہ نہیں ہوا؟ گزرنے کا کام کس پر واقع ہوا؟ یہاں لفظ مرور واقع ہوا زید پر تو زید کو بھی مفعول بھی ہونا چاہیے. حالانکہ جب ہم بولتے ہیں مررتو بزیدن، کیا بولتے ہیں؟ مررتو بزیدن، تو با کی وجہ سے زید کو مفعول بھی نہیں بولتے ہیں، بلکہ با حرف جار، زیدن مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو بولتے ہیں، اس کو مفعول بھی. حالانکہ مرور جو ہے گزرنا زید پر واقع ہوا ہے، زید پر ہوا ہے واقع، زید پر واقع، لیکن با کے واسطے سے. کس کے واسطے سے؟ با کے واسطے سے. یعنی وہاں پہ مفعول بھی موجود تو ہے لیکن کیسے موجود ہے؟ با کے واسطے سے. با کے واسطے سے. بات سمجھ میں آئی؟ سرتو فی الارض، میں نے زمین کی سیر کی، تو سیر کرنے کا کام زمین پر واقع ہوا کہ نہیں ہوا؟ لیکن کس کے واسطے سے؟ فی کے واسطے سے. کس کے واسطے سے؟ فی کے واسطے سے. تو حرف جر کے واسطے سے اگر فاعل کا فعل کسی چیز پر واقع ہو تو وہ مفعول بھی نہیں ہوگا. مفعول بھی ہونے کے لیے ضروری ہے کہ بغیر حرف جر کے ذریعے واسطے سے فاعل کا فعل اس پر کیا ہو رہا ہو. اس لیے انہوں نے کہا والمراد بوقوع فعل الفاعل علیہ تعلقہ به بلا واسطۃ حرف الجر. فاعل کے فعل کا اس پر واقع ہونے سے مراد، فاعل کے فعل کا اس پر واقع ہونے سے مراد کیا ہے؟
تعلقہ بلا واسطتی حرف الجری، کہ وہ فاعل کا فعل اس مفعول بہ سے متعلق ہو بغیر حرف جر کے واسطے کے۔ فإنہم یقولون فی ضربت زیدن، اس لیے کہ عربی لوگ یا نحوی لوگ ضربت زیدن کے بارے میں کہتے ہیں ان الضرب واقع علی زید، زید ضرب جو ہے زید پر کیا ہے؟ ولا یقولون فی مررت بزید ان المرور واقع علیہ، یہ نہیں کہتے ہیں کہ مررت بزید میں مرور زید پر واقع ہے، بل متلبس بہ، بلکہ زید سے ملا ہوا ہے، یہ کہتے ہیں۔ فخرج به المفاعل الثلاث الباقیہ، یہ فاعل کا فعل اس پر واقع ہو اس قید سے، یعنی ما وقع علیہ فعل الفاعل، اس قید سے کہتے ہیں دوسرے جو تین مفاعل ہیں، مفعول فی، مفعول لہ، مفعول معہ، مفعول فی، یہ سب اس تعریف سے کیا ہو گئے؟ نکل گئے۔ فإنہ لا یقال فی واحد منہا، اس لیے کہ ان تینوں مفعول میں سے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا جاتا ان الفعل واقع علیہ، کہ فعل اس پر واقع ہے، یہ کہا نہیں جاتا۔ مفعول فی میں کہا جاتا فعل اس میں واقع ہے، مفعول لہ میں کہا جاتا فعل اس کی وجہ سے واقع ہے، اور مفعول معہ میں کہا جاتا فعل اس کے ساتھ واقع ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ بل فی ہی، بلکہ کہا جاتا اس میں واقع ہے، او لہ اس کی وجہ سے، او معہ یا اس کے ساتھ۔ والمفعول المطلق بما یفہم من مغایرتہ لفعل الفاعل، اور مفعول مطلق اسی وجہ سے کہ اس کی مفعول بہ سے مغایرت سمجھی جاتی ہے فعل فاعل سے۔ کس چیز سے؟ مفعول مطلق فاعل کا فعل نہیں ہوتا، فاعل کا فعل اس پر واقع بلکہ اسی فعل کے ہم معنی ہوتا ہے، تو مفعول مطلق اس قید سے کیا ہو جائے گا؟ نکل جائے گا۔ کیوں؟ فإن المفعول المطلق عین فعلہ، اس لیے کہ مفعول مطلق عین فعل ہوتا ہے، فاعل کا فعل وہی جو بے عینی فعل ہی ہوتا ہے۔ والمراد بفعل الفاعل فعل اعتبر اسنادہ ما ہوا فاعل حقیقتا او حکما، اور فاعل کے فعل سے مراد ہے ایسا فعل کہ فاعل کی اس کی طرف کیا کی گئی ہو؟ اسناد کی اس فاعل کی طرف، چاہے وہ فاعل حقیقتاً ہو یا کیسا ہو؟ حکماً ہو۔ فخرج به مثل زید، تو اس قید سے کہ فاعل کی اس کی طرف کیا کی گئی ہو، اس قید سے ضربا زید نکل گیا مفعول بھی ہونے سے۔ ضربا زید میں بھی غور کریں گے تو ضرب کس پر واقع ہے؟ زید پر، مارا گیا زید کو، مطلب زید واقع ہے کس پر؟ ضرب واقع ہے کس پر؟ لیکن اس کو مفعول بھی، بلکہ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ نائب فاعل، جو فاعل کے حکم میں ہوتا ہے، یہ کہتے ہیں۔ تو یہ خود فاعل ہے، اس کی طرف فعل کی کیا کی گئی ہے؟ تو یہ نہ ہو، یہ نہ ہو، یہ ہوگا تو پھر مفعول بھی نہیں ہوگا۔ علی صیغۃ المجرور، صیغہ مجرور، فإنہ لم یعتبر اسنادہ الی فاعل، اس لیے کہ یہاں پر اس کے فاعل کی طرف اسناد کا اعتبار نہیں کیا گیا۔ ایک اور بات یہاں بیان کریں، اس کو انشاءاللہ ہم کل سمجھتے ہیں۔ صلو علی الحبیب۔